بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، آج ہم آپ کے سامنے منہاج العربیہ کا درس نمبر 6 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ درس نمبر 6 ہے صفت کے مختلف مرکب۔ صفت کے مختلف مرکب یعنی اس سبق میں مرکب توصیفی کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ موصوف اور صفت کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ جب اس میں آپ پڑھیں گے تو بعض دفعہ آپ کو ایسا ملے گا کہ دونوں میں الف لام نہیں ہوگا، بعض دفعہ دونوں میں الف لام ہوگا، بعض دفعہ کسی کے آخر میں آپ کو دونوں کے آخر میں آپ کو تائے تانیث نظر آئے گی۔ تو اس بارے میں یہ یاد رکھیں کہ موصوف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے اور صفت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ بعد میں ہوتی ہے۔ موصوف کہ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اور صفت کہ جس کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے وہ صفت ہوتا ہے، یعنی موصوف جس کی حالت یا کیفیت بیان کی جا رہی ہوتی ہے اور جس لفظ کے ذریعے حالت اور کیفیت بیان کی جا رہی ہے وہ صفت ہوتا ہے۔ موصوف اور صفت میں مطابقت ضروری ہے۔ مثلا اگر موصوف پر الف و لام ہے تو صفت بھی کیا ہو، صفت پر بھی الف و لام ہوگا۔ موصوف پر اگر تنوین ہے تو صفت پر بھی کیا ہوگی، تنوین ہوگی۔ اسی طرح موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی کیا ہوگی، مذکر ہوگی۔ موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ یہ ان تمام چیزوں میں مطابقت ضروری ہوتی ہے، تو اس سبق کو پڑھتے وقت آپ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ تو دیکھیے جو ہے سبق کو شروع کرتے ہیں اور ہم بتاتے جائیں گے کہ کیا کیا اس سبق میں ہے۔ بنتن طیبتن، بنتن طیبتن اچھی لڑکی۔ تو بنتن کی جمع بنات آتی ہے، طیبتن کی جمع طیبات۔ طیبتن کا معنی پاکیزہ، اچھا۔ تو بنتن یہ چونکہ مؤنث ہے اور موصوف ہے تو اسی کے مطابقت میں طیبتن کو مؤنث لایا گیا۔ کیا لایا گیا؟ مؤنث۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بنتن میں الف لام نہیں، تو یہ لہذا طیبتن جو اس کی صفت ہے اس میں بھی الف لام نہیں۔ مطابقت، موصوف صفت میں ان چیزوں میں مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ امرأۃ مسلمۃ، مسلمان۔ بنتن طیبۃ ایک اچھی لڑکی، امرأۃ مسلمۃ ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان عورت۔ امرأۃ کی جمع نساء آتی ہے اور مسلمۃ کی جمع مسلمات۔ ایک مسلمان عورت یا کوئی مسلمان عورت۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں امرأۃ مؤنث ہے تو اسی کی مطابقت کرتے ہوئے مسلمۃ کو بھی مؤنث لایا گیا، اور اس پر بھی تنوین ہے تو لہذا اس پر بھی تنوین ہوگی۔ اس پر الف لام نہیں تو لہذا اس پر بھی الف لام نہیں۔ شجرۃ مبارکۃ، مبارک درخت۔ شجرۃ کی جمع اشجار آتی ہے، مبارکۃ کا معنی مبارک برکت والا۔ شجرۃ مبارکۃ، مبارک درخت۔ کلمۃ طیبۃ،
پاکیزہ کلمہ، اچھا کلمہ، کلمتن کی جمع کلمات۔ ازہار جمیلتن، خوبصورت پھول، ازہار کی جمع، ازہار یہ جمع ہے زہرن کی، اس کا معنی پھول آتا ہے، جمیل کا معنی خوبصورت، جمیلتن کا معنی۔ اب یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر تو تا نہیں ہے ازہار میں، پھر یہاں پر تا کیوں لایا گیا؟ تو دیکھیں ازہار یہ جمع تکسیر ہے زہرن سے، اور جمع تکسیر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، تو لہذا اسی وجہ سے جمیلتن تا کے ساتھ لایا گیا۔ ازہار جمیلتن، خوبصورت پھول، خوبصورت پھول۔ اثمار حلوتن، اثمار ثمرن کی جمع ہے پھل کے معنی میں، حلوتن میٹھا، اثمار حلوتن میٹھے پھل، اثمار ثمرن کی جمع معنی پھل، اثمار حلوتن میٹھے پھل۔ ایام مبارکتن، ایام جمع ہے یوم کی، دن کے معنی میں مبارکتن، ایام مبارکتن مبارک دن، مبارک دن۔ دروس جدیدتن، نئے اسباق، دروس جمع ہے درس کی، جدیدتن کا معنی نیا، دروس جدیدتن نئے اسباق۔ لحم طری، تازہ گوشت، تازہ گوشت، لحم اس کی جمع لحوم آتی ہے، اس کا معنی گوشت، اور طری کا معنی تازہ، تازہ گوشت۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ لحم مذکر ہے تو اس کی جو صفت ہے طری، اس کو بھی مذکر لایا گیا۔ اسی طرح اس پر الف لام نہیں تو اس پر بھی الف لام نہیں، اس پر تنوین ہے تو اس پر بھی تنوین ہے، تو ان سب چیزوں میں موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ اکواب صغیرۃ، چھوٹے پیالے، اکواب کوب کی جمع ہے، معنی ہے پیالے، صغیرۃ کا معنی چھوٹا، اکواب صغیرۃ چھوٹے پیالے۔ طعام بارد، ٹھنڈا کھانا، بارد کا معنی ٹھنڈا، اور طعام کا معنی کھانا، اس کی جمع اطعمہ آتی ہے، اطعمۃ۔ طعام بارد ٹھنڈا کھانا۔ ماء حار گرم پانی، ماء کی جمع میاہ، اور حار کا معنی آتا ہے گرم، حرارت سے ہے یہ، ماء حار گرم پانی۔ قطۃ سمینۃ، قطۃ کا معنی بلی، اور سمینۃ کا معنی موٹی، موٹی بلی، اس کا مذکر قط آتا ہے، قطۃ سمینۃ موٹی بلی، اس کا مذکر قط آتا ہے بلّہ کے معنی میں، یہاں پر قطۃ سمینۃ موٹی بلی۔ مدرسۃ کبیرۃ، بڑا مدرسہ۔ عطلۃ قصیرۃ، کم چھٹی، کیا کم چھٹی۔ لبن خالص، خالص دودھ، لبن خالص، خالص دودھ، لبن کی جمع البان۔ الہ واحد، ایک معبود، الہ کی جمع آلہہ آتی ہے۔ رجل مسلم، مسلمان مرد، رجل کی جمع رجال۔ تلمیذ مجتہد، محنتی شاگرد۔ اقلام جدیدۃ، نئے قلم، اقلام قلم کی جمع۔ الولد الصغیر، چھوٹا لڑکا۔ تو میں نے کہا کہ موصوف صفت میں تعریف و تنکیر میں مطابقت ضروری ہوتی ہے، یعنی اگر موصوف پر الف لام ہوگا تو صفت پر بھی کیا ہوگا؟ الف لام۔ تو اب دیکھیں الولد موصوف، اس پہ الف لام آ گیا، تو الصغیر جو کہ صفت ہے اس پہ بھی الف لام آ گیا۔ الولد الصغیر،
چھوٹا لڑکا، البنت الجمیلۃ خوبصورت لڑکی، التلمیذۃ المجتہدۃ محنتی شاگرد، التلمیذۃ المجتہدۃ محنتی شاگردہ، الاکواب الصغیرۃ چھوٹے پیالے، الطعام البارد ٹھنڈا کھانا، الدروس الجدیدۃ نئے اسباق، الرجل المسلم مسلمان مرد، المرأة المسلمۃ مسلمان عورت، الحدیقۃ الکبیرۃ حدیق کا معنی حدیقۃ کا معنی باغ، الحدیقۃ الکبیرۃ بڑا باغ، فی مدرسۃ کبیرۃ بڑے مدرسے میں، لتلمیذ مجتہد فی کا معنی میں، اور مدرسۃ کبیرۃ بڑے مدرسے میں، لتلمیذ مجتہد محنتی شاگرد کے لیے، لام کا معنی کے لیے، لتلمیذ مجتہد محنتی شاگرد کے لیے، علی شجرۃ مبارکۃ، علی کا معنی پر، شجرۃ مبارکۃ مبارک درخت پر، من الاقلام الجدیدۃ نئے قلموں سے، من کا معنی سے نئے قلموں سے، فی الاقوام الصغیرۃ چھوٹے پیالیوں میں، فی محفظۃ جدیدۃ نئے بستے میں، الی ایام کثیرۃ زیادہ دنوں تک، علی الطاولۃ الکبیرۃ بڑے میز پر۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فی ہے، لام ہے، علی ہے، من ہے، فی ہے، الی ہے، علی ہے، یہ تمام حروف جر کہلاتے ہیں، اور یہ جس پر داخل ہو جاتے ہیں تو اس کو کیا کر دیتے ہیں، اس پر زیر دے دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں، زیر دے دیتے ہیں۔ اگر پیش رہتا ہے تو اس کو کیا کر دیتے ہیں، کسرہ دے دیتے ہیں، زیر دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں فی مدرسۃ کبیرۃ، تو اصل میں تھا فی مدرسۃ و مدرسۃ کبیرہ بڑا مدرسہ، فی داخل ہو گیا تو اب اس پہ زیر کی تنوین آ گئی، مدرسۃ کبیرۃ۔ اسی طرح لتلمیذ مجتہد، لام داخل ہو گیا تو اس پہ اب کسرہ آ گیا۔ تو یہ تمام فی ہو، لام ہو، علی ہو، من ہو، الی ہو، علی ہو، یہ تمام جس پر بھی داخل ہو جائے، اور عربی بناتے وقت بھی آپ جس پر داخل کریں تو جب آپ جس پر داخل کریں گے اس پر کیا جو آئے گی، اگر تنوین آئے گی تو تنوین زیر کی آئے گی، اور اگر تنوین نہ آئے تو پھر بھی اس کے نیچے کیا آئے گی، زیر آئے گی، زبر یا پیش نہیں آئیں گے۔ اب یہاں پر نیچے کچھ کہتے ہیں کہ ذیل کے مفروضہ اعراب والے اسماء کے ساتھ مناسب صفت لگاؤ۔ یہ موصوفات دیے ہوئے ہیں، اس کے آگے ہمیں خالی صفت لگانا ہے۔ امرأۃ، تو یہ نکرہ ہے تو اس کی صفت بھی کیا لائیں گے، ہم نکرہ لائیں گے۔ امرأۃ جمیلۃ خوبصورت عورت۔ اللبن چونکہ معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی کیا لائیں گے، معرفہ۔ اللبن الخالص، الدروس السہلۃ، عربۃ جدیدۃ، شجرۃ کبیرۃ، المدینۃ المنورہ، المبرأۃ الجدیدہ، الطاولۃ الکبیرہ، کلمۃ طیبۃ، ایام مبارکۃ، المحایۃ الجدیدہ، البنت الجمیلہ، المدرسۃ الکبیرہ، الازہار الجمیلہ، محفظۃ جدیدۃ نیا بستہ، تلمیذ مجتہد کوئی محنتی شاگرد، ایک محنتی شاگرد۔ تو جن میں الف لام لگا ہوا ہے تو جب اس کی صفت لائیں گے تو اس پہ بھی الف لام آئے گا،
اور جن میں الف لام لگا ہوا نہیں ہے جب اس کی صفت لائیں گے تو اس میں بھی الف لام نہیں آئے گا، اور جب الف لام آ جائے گا تو آخر میں تنوین نہیں ہوگی، ہاں، اور جہاں پر تنوین ہو وہاں پر الف لام نہیں آئے گا۔ اب لکھا ہے ترجمہ کرو، تو یہ اردو ہے، اس کی ہمیں عربی بنانی ہے، تو کہتے ہیں نیا کھیل، اس کی نیا کھیل واحد ہے، نیا کھیل، اس میں جو ہمیں ورڈ استعمال کرنا ہے وہ واحد کا استعمال کرنا ہے، جمع کا نہیں، نیا کھیل، اللعب الجدید، نئے کھیل، اب جمع کا استعمال کرنا ہے، الالعاب، کھیل کی جمع العاب آتی ہے، الالعاب الجدیدۃ، العاب چونکہ یہ جمع تکسیر ہے، جمع تکسیر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو لہذا اس کی آئے گی الالعاب الجدیدۃ، نئے کھیل، میٹھے انگور، الاعناب، عنب کی جمع اعناب، الاعناب الحلوۃ، کھٹے پھل، الاثمار الحامضۃ، لذیذ سیب، التفاح اللذیذ، میٹھا سنترا، البرتقال الحلو، ایک عجیب چیز، شیء عجیب، کسی چھوٹے گھر میں، فی بیت صغیر، نئے مدرسوں میں، فی المدارس الجدیدہ، مسلمان عورت کے لیے، للمرأة المسلمة، قدیم زمانے میں، فی العصر القدیم، ایک مسلمان لڑکی کے لیے، لبنت مسلمۃ، ایک بڑا شہر، بلدۃ کبیرۃ، ایک مفید عمل، عمل مفید، خوبصورت تصویر سے، من الرسم الجمیل، نئی میز پر، علی الطاولۃ الجدیدۃ، مبارک شہر میں، فی البلدۃ المبارکہ، چھوٹے ربر سے، من المحایۃ الصغیرہ، مشکل درسوں میں، فی المدارس الصعبۃ، میٹھے پھلوں کے لیے، میٹھے پھلوں کے لیے، للاثمار الحلوۃ، ٹھنڈے پانی میں، فی الماء البارد، چھوٹی پیالیوں میں، فی الاکواب الصغیرۃ، کسی چھوٹی تعطیل میں، فی عطلۃ صغیرۃ، ایک خدا سے، من الہ واحد۔ تو یہ اردو جملے کے عربی بھی ہم نے بنا دیے، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔